اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسپغول کا چھلکا پیٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ دودھ میں ڈال کر پینے سے درد کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ کام کاج سے فارغ ہو کر جب بھی گھر لوٹیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر سانس لیں کہ جسم نارمل ہو جائے۔ اس کے بعد نارمل پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پئیں کہ مزہ آ جائے، طبیعت ریلیکس ہوتی ہے۔ معدے میں جب بھی تیزابیت بڑھ جائے تو جلن محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں ٹھنڈا دودھ پینے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہٹلر نے قیدیوں کے لیے روزانہ ایک پیاز مقرر کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ پیاز جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور بیماریوں کے جراثیم کو بدن کے اندر آنے سے روکتا ہے۔ اس لیے دوپہر کے کھانے میں پیاز ضرور کھانی چاہیے تاکہ جسم میں مدافعتی نظام طاقتور ہو کر دشمن یعنی جراثیموں کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکے۔ زیتون کے تیل سے جسم پر مالش کریں تو ہڈیوں میں درد کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ سے انسانی صحت خراب ہوتی ہے۔ چمکتے چہرے کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ چہرے کی جلد ڈھیلی ہو کر جھریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے اور جس طرح چاند گھٹتے گھٹتے غائب ہو جاتا ہے اس طرح انسان بھی دنیا سے غائب ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو خوش رکھا کریں، کوئی دوسرا آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آج کل حسد کا دور ہے۔ کسی کی اچھائی کو دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی کبھی نہ پیئیں، اس سے دل کی شریانیں بند ہو کر ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ حد سے زیادہ سونے سے موٹاپے کی بیماری گھیر لیتی ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگوندانہ دودھ میں پکائیں اور نوش فرمائیں۔ چند دنوں میں معدے کی کمزوری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دانتوں کو مضبوط کرنا ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے اور پشت در پشت یہ رزق کی بارش ہوتی رہے تو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر یا غنی پڑھنا شروع کر دیں۔ نظر تیز کرنے کے لیے ہری مرچ مفید ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ طالب علم شوق سے کھایا کریں کہ وہ سبق فر یاد کر کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے قوم و ملک کی اچھی خدمت کر سکیں۔ پیٹ کا درد ہو تو لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ عورتیں اگر بہت بھی خوبصورت ہوں اور موٹی ہوں تو کوئی بھی مرد ان کو دل سے پسند نہیں کرتا، اس لیے کھیرا کھانے سے وزن میں کمی آ سکتی ہے اور جسم کو سمارٹ بنایا جا سکتا ہے تاکہ مردوں کو اچھی لگیں۔ خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جائے تو بھنڈی کا سالن کھاؤ۔ نہار منہ بادام کھانے سے دماغ کی کمزوری جلد ہی رفع ہو جاتی ہے اور ذہن اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھتے ہی پوری کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن بدن کے سوجن کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، گرمیوں کا بہترین تحفہ ہے۔ اس کا حلوہ بھی بڑے مزے کا بنتا ہے۔ جو بچے چھوٹی عمر میں شرارتی ہوں ان کا ذہن بڑا تخلیقی ہوتا ہے، بڑے ہو کر ملک و قوم کے ہیرو بن سکتے ہیں اگر اچھی طرح رہنمائی کی جائے۔ ناریل کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش دور بھاگ جائے گی۔ پہلی دفعہ لگانے سے خارش زور لگا کر نکلنے لگے گی اور داغ دھبے بھی نہیں رہیں گے۔ عورتوں کے چہرے دھوپ سے بے رونق ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں بھیڑ کے دودھ کا دہی بنا کر اس میں لیموں کا رس ملا کر روزانہ رات کو چہرے پر مساج کریں، کھوئی ہوئی رونق بحال ہو جائے گی۔ آئس کریم کھانے کے فوری بعد گرم چائے پینے سے دانتوں کی بیماری ہو جاتی ہے، اس لیے گرم ٹھنڈا یا ٹھنڈا گرم سے پرہیز کریں۔ وزن جلدی کم کرنا ہو تو ذہن پر دباؤ ختم کر دیں، جلدی گھٹ جائے گا۔ اونٹنی کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پر لگائیں، بال لمبے گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دینے والا مالٹا اور لیچی ہے۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔
خون کو تازہ کرنے والا پھل سیب ضرور کھایا کریں۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے بھرپور نیند آتی ہے۔ اگر صبح سویرے شہد چاٹ لیں تو سارا دن بھی اچھا گزرے گا اور کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر گھر میں شہد ہو تو آزما کر تو دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر لیا کریں۔ بال گرنے سے پریشان ہیں تو اب یہ پریشانی ختم، کیونکہ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگاؤ تو بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بدن کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی تیل ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی تیل بالوں پر ضرور لگایا کریں۔ بال صحت مند رہیں گے تو نہ سفید ہوں گے نہ گریں گے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا اور معدے کے امراض سے نجات مل جائے گی۔ فائن آٹا چونکہ زیادہ باریک ہوتا ہے، یہ معدے کے مسائل پیدا کر کے آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ گلا اور منہ پک جائے تو خشک دھنیا چوسنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں چوہے زیادہ ہوں تو بلی پال لیں، چوہوں سے نجات مل جائے گی۔ گردوں کی صفائی کرنی ہو تو نیم گرم پانی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر استعمال کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں آپ کے نزدیک نہ آئیں اور جوانی قائم رہے، بڑھاپا دیر سے آئے، تو سادہ خوراک کھاؤ جس طرح پرانے زمانے کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ کھجور کھانے سے بدن میں گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ چہرہ سفید، چمکدار اور گورا کرنا ہے تو کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا لیا کریں۔ 15 دن میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جاتا ہے۔ دماغی کمزوری ختم کرنی ہو تو نہانے کے بعد کان کے پیچھے تیل لگا لیا کریں۔ گھی استعمال کرنے سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، اگر آئل استعمال کریں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ بدن میں جنوں جیسی طاقت پیدا کرنی ہو تو صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں، پاؤں میں طاقت آ جائے گی، جوڑوں کا درد ختم ہو کر ٹانگیں اچھی ہو جائیں گی۔ سبز الائچی کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بہتر ہے۔ دل مضبوط کرنا ہے تو پیاز کی خوشبو سونگھیں۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، جبکہ شام کے وقت کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لیا کرے تو 60 سال والی بھی 17 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ بچے اگر جلدی بولنا شروع کر دیں تو ایسے بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے، یہ بڑے ہو کر ذہین بنتے ہیں اور گھر میں اچھا رول ماڈل پیش کر سکتے ہیں۔ کیلے کا استعمال شام کے وقت کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے، جبکہ صبح کے وقت استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جلدی دوست بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، ایسے لوگ دھوکہ بھی جلد دیتے ہیں۔ اگر گملوں میں لگائے گئے پودے مرجھانے لگیں تو پانی میں چینی ملا کر ڈال دینے سے مرجھائے ہوئے پودے تازہ ہو جاتے ہیں۔ نیند کا کوٹا پورا ہونے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یہ دماغ کی کمزوری کی نشانی ہے۔ سر میں شدت کا درد ہو تو پالک نہ کھائیں، اس سے درد زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ پالک میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔